نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زائرین مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اپنے سفر حج کو نکل چکے ہیں اور حج کے ارکان میں سے ایک رکن قربانی بھی ہے۔ ماہ ذی الحجہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم اپنی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 110 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے پیارے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تفسیر خازن میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر کے رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر کے میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل سکے، یعنی فوراً میرا گلا کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہو، اور پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے آخر یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ مجھے رسیوں میں جکڑ دو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ جب کسی کی جان نکلتی ہے تو بندہ تڑپتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ چیختا ہے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم پوری طرح سے مکمل ہو سکے۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ بابا جان مجھے آپ رسیوں سے باندھ دے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، کیونکہ باپ جب اپنے بیٹے کا گلا کاٹے گا اور اگر اس کا چہرہ دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم جاگ جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ٹل کیسے سکتا تھا؟ حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، چھری خوب تیز کر لیں تاکہ آپ کے دل میں رحم پیدا نہ ہو اور جلدی سے میرا گلا کٹ جائے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے تھے اللہ والے، ایسے ہوا کرتے تھے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے والے۔ لیکن آج کیا ماحول ہے؟ آج ادھر قربانی کر کے
سنت ابراہیمی کو تو زندہ کیا جاتا ہے، لیکن فوراً اس کے بعد سنت مصطفی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی داڑھیاں منڈوا کر کے گٹروں میں پھینک دیتے ہیں اور سنت مصطفی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ ایک طرف سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سنت نبوی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آخر تم کیسے امت ہو؟ خدا را ان جاہلانہ رسم و رواج سے توبہ کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی کہ دمبا لے کر کے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک کلمات کو قربانی کے لیے خاص کر دیا گیا۔ یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ یہ مبارک کلمات ان کو تکبیر تشریق کہتے ہیں اور یہ 9 ذی الحجۃ الحرام کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5 وقت کی فرض نمازوں میں جو مسجد کی جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہنا واجب ہے۔ یہ قربانی کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ بھی اللہ کے حکم کو سن کر کے غمگین اور خوف زدہ ہونے کے بجائے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگا کہ میری قسمت، میری خوش قسمتی، اللہ نے میری قربانی کو طلب فرمایا ہے، اور خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جو جس قدر مقرب و محبوب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائش پر صبر کر کے بطور انعام اللہ کی بارگاہ سے بلند مرتبے حاصل کر سکیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بندے کا اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عز و جل اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے اور پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کتنی ضروری چیز ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی جیسی تربیت کریں گے وہ ویسے ہی ہوں گے اور اسی طریقے سے اپنے والدین کی اطاعت کریں گے اور ساتھ ہی اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ آج ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا یا میں ہی ملی تھی اس مصیبت کے لیے، میرے ہی سر پر یہ مصیبت ٹوٹنی تھی۔ ہم لوگ آج ہر طرح سے شکوہ اور شکایت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جتنی زیادہ نیک ہوں گے ان کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ترین ہوگی۔ یہ آزمائش جو ہے نیکوں کو نیک سے نیک تر بناتی چلی جاتی ہیں، اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، تو یہ آزمائش ان کے لیے وبال جان ثابت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے اتنی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کبھی وہ اسے چاہے تو اس کی جسمانی آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی چاہے تو مال و دولت کی کمی سے آزماتا ہے، رزق کی تنگی سے آزماتا ہے، کبھی چاہے تو اولاد کی تنگی سے آزماتا ہے، بے اولادی کا دھبا لگا کر کے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یا تو پھر اولاد عطا کر کے ان کو پھر واپس لے لیتا ہے اور ان تکالیف سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا
چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں یا مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں تو بے شک اللہ رب العزت ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر اس نے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ یہ مصیبت ظاہر میں تو مصیبت ہے لیکن یہ ہمارے لیے عافیت ہی عافیت ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ مصیبت لگتی ہے لیکن اس مصیبت کے بدلے میں قیامت کے دن جب ہمیں اجر دیا جائے گا تو ہم سب کی یہی خواہش ہوگی، ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے دنیا میں ایک لمحہ بھی سکھ کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا، ہر وقت میں مصیبتوں میں گرفتار ہوتا، تو آج اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرے لیے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ معزز سامعین و سامعات، قربانی کے لیے صرف دولت کا ہونا کافی نہیں، صرف صاحب نصاب ہونا کافی نہیں، بلکہ قربانی کے لیے تقوی اور اخلاص ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر دکھاوے کی غرض سے کیا جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے اور نام و نمود یا نمائش یا کسی اور غرض سے کیا جائے تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا اور اقلیمہ کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اقلیمہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو وہ آگ اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے فرمایا قربانی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ قابیل کی قربانی تقوی اور رضائے الہی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اقلیمہ کو حاصل کرنا تھا۔ جب وہ نہ ملی تو اس نے بغض و حسد میں حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اعمال کی مقبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے، مگر افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے تو نفس اور شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو شیطان ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، تو اس عبادت میں کوئی غلطی کروا دیتا ہے یا پھر اس عمل میں ریاکاری کروا کر کے وہ ہمارے عمل کو ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص اور استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے اور نام و نمود کی غرض سے مہنگا جانور قربان کریں، بڑے سے بڑا جسم والا جانور قربان کرے تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مثلا کسی نے قربانی کے لیے اپنے علاقے میں سب سے مہنگا جانور خریدا تو لوگ اس کے بارے میں تو یوں بدگمانی اور بری باتیں پھیلائیں گے کہ اس کو دیکھو شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید لایا ہے، اور حالانکہ یہ سچ ہی ہے کیونکہ وہ شہرت کمانے کے لیے ہی لایا تھا۔ بھائی اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی میں ہرگز نہیں آ سکتا، حرام کی کمائی سے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر کوئی لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے قربانی کا سستا جانور خرید لائے تو لوگ تب بھی باتیں بناتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی میں فضول رسومات
معلومات میں تو اس نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو اس کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکلتا۔ اللہ نے اسے اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، مگر دیکھو تو صحیح قربانی کے لیے کتنا کمزور سا جانور خریدا ہے۔ غرض کے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے چاہے ہم کچھ بھی کر لے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کریں۔ ہمارے پاس جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ہم کام کریں، اور جو کچھ بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اپنا نام و نمود، ریاکاری، اپنا کوئی فائدہ اس میں شامل نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تقوی اور اخلاص کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہے جس میں تقوی اور اخلاص شامل ہو، ورنہ ہم نے جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس کا گوشت اور دیگر منافع ہم تو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانور کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو قربانی کرنے والے کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے اور اپنا نام کمانے کی غرض سے ہرگز کوئی عمل نہ کرے، بلکہ جو کچھ بھی کریں اپنے رب کی رضا کی خاطر کریں۔ ماہ ذی الحجہ کے قریب آتے ہی سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ کے حکم کی بجا آوری اور سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ رضائے الہی کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں حلال کی کمائی سے قربانی کا فریضہ انجام دے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم میں قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ امام فخر الدین رازی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ قربانی واجب ہے۔ میں آپ کو قربانی کی فضیلت پر چند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتانا چاہوں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ اکبر! جو بھی جانور قربان کیا جاتا ہے اس جانور کے جسم پر نہ جانے کتنے کروڑوں بال ہوں گے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں، ہم تو اس کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے وہ ہم پر کہ ایک ایک بال کے بدلے میں وہ ہمیں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر کے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی پردہ یعنی کہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کرنے کے بنا پر اگر قربانی سچی نیت سے کی جائے، صاف دل سے کیا جائے، تو پھر یہ قربانی بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! جانور ذبح ہو رہا ہے اور گناہ ہمارے دھل رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ! قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر اور اللہ رب العزت کے ہم پر احسانات پر کہ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو بخش دینے کے لیے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھے جائے گی،
جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے قربانی کروائی ہے اپنے نام پر تو آپ کی جو قربانی ہے وہ جب نامہ اعمال کھلے گا، جب اعمال تلنے لگیں گے تو میزان عمل پر قربانی نیکیوں کے پلے پر رکھی جائے گی، اور اس قربانی کی وجہ سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور وہ بندے کو جنتی بنا دے گا۔ سیدنا علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو یعنی جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قربانی دیں تو عیبدار جانور کی قربانی نہ دیں، جانور اچھا ہو اور جانور جو ہو وہ تندرست ہو، بیمار جانور نہ ہو، کیونکہ آپ جیسے جانور کی قربانی پیش کریں گے وہی جانور قیامت کے دن آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ تو اگر آپ بیمار جانور کی قربانی پیش کریں گے تو وہ اگر خود ہی بیمار ہوگا تو کیا قیامت کے دن وہ پل صراط سے آپ کو گزارنے کے لیے کافی ہوگا؟ کہ جب وہ خود ہی ناقص ہوگا تو کیا اس کی وجہ سے آپ کے ناقص اعمال پورے ہو سکیں گے؟ اسی لیے جب بھی قربانی کرے تو یہ نہ دیکھے کہ چند پیسے بچا لیے جائیں، سستا سا جانور لے لیا جائے، تھوڑا بیمار ہی صحیح لیکن لے لیا جائے، آخر قربانی ہی تو کرنی ہے، سینگ ٹوٹی ہے تو کیا ہوا، آخر قربانی ہی تو کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں عیب ہیں، عیبدار جانور قربان نہ کریں، بلکہ جانور جتنا زیادہ اچھا بہترین اور عمدہ ہوگا قیامت میں وہ آپ ہی کے کام آئے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سبھی کو معلوم ہو سکے کہ آخر قربانی ہے کیا۔ اور اگر آپ کو قربانی کے متعلق اور بیانات چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اور بیانات لائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔